السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر ابھی کیوریٹرز کو جوائن کیا ہے تو ویلکم ٹو کیوریٹرز، تاکہ یہ جو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے تحت چلنے والا پلیٹ فارم ہے، اس کی ایک ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لاسٹ ٹائم جو آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اسلامک اسکالر کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے رمضان کے مسائل پر، وہ کچھ تکنیکی وجوہات کے بنا پر ابھی اپلوڈ نہیں کروا رہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ والی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیتے ہیں، جس کے نیچے آپ کو کامنٹ میں سوالات بھیجنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سوالات بھیجنا آسان ہو۔ آج بات کرتے ہیں جناب انبیاء کرام کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلام کی تبلیغ اور دعوت ایک انتہائی کٹھن مرحلہ رہا یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو کئی غزوات بھی پیش آئیں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم انبیاء کرام کی بات کریں تو ظاہر ہے ہر نبی کا کام یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے لیے ظاہر تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان کام تھا نہیں، اور ہر قوم اتنی آرام سے اپنے نبی کی بات مانتی نہیں تھی۔ بلکہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر تو کئی انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے، ان پر من و سلوہ اتارا گیا، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا اللہ نے، عصا کا معجزہ، اس کے ساتھ ساتھ اور کئی معجزات اس قوم کو دکھائے گئے، لیکن پھر وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ہوا جو ہے وہ مسخر تھی ان پر۔ اور اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف لائے، اور ایک آدمی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے تاکہ میں ملک الموت سے بچ سکوں۔ تو جب ان کو اس آدمی کو ہندوستان پہنچایا انہوں نے ہوا کے ذریعے، تو جو ملک الموت تھے وہ مسکرانے لگے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس آدمی کی جان ہندوستان میں نکالنے کو کہا تھا، جب میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ ظاہر موت چونکہ برحق ہے اور موت سب کو آنی ہے، اب آپ جہاں پہ ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں موت آپ کو وہاں پہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ آخرت پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور تاکہ ظاہر ان کی قوم راہ راست پر آ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صبر ایوب کا اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ ظاہر انہوں نے جس قدر صبر کیا، ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے بستی والے ان کو دور چھوڑ کے آ گئے تھے، اور وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی بیوی نے ان کی خدمت کی، اور ایک مرتبہ جب وہ تشریف لائیں تو وہ پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جگہ ایک حشاش بشاش ان کو جو ہے وہ شخص نظر آیا، تو پھر ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ یوسف میں، کہ جس میں ان کے جو بیٹے تھے وہ بھائی تھے، 11 بھائی، وہ ان کو کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے، اور کس طرح سے وہ عزیز مصر تک پہنچے، اور وہ زلیخا کا پورا واقعہ ہے۔ اور مصر کی اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کی جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اور اسی طرح کئی انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو انہوں نے عذاب کے متعلق بتایا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد تم پہ عذاب آئے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، پھر وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ان پہ کس طرح کی آزمائش آئی کہ ان کا بیٹا، ان کی بیوی سب ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جب دریا کراس کر رہے تھے تو جس کشتی میں وہ بیٹھے تھے وہ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اللہ نے جو ہے وہ کرہ ڈالا تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور پھر جب انہوں نے اس کشتی سے چھلانگ لگائی تو ان کو ایک مچھلی نے ظاہر اپنے پیٹ میں لے لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس مچھلی کا منہ کھلا ہی تھا 40 دن تک۔ یہ ظاہر قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس مچھلی کے پیٹ میں جو انہوں نے 40 دن تک دعا پڑھی، وہ اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے واپس آئے، اور پھر پورا ایک واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. سورہ انبیاء میں اس کا کچھ ذکر ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، لیکن سورہ انبیاء کے اندر اس پورے واقعے کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا میں پیش معاف فرمائے. تو یعنی انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور بلا شبہ وہ معصوم ہیں، لیکن ان پر بھی آزمائش آئی ہیں. جس طریقے سے ظاہر انہوں نے دعوت و تبلیغ، لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جس وجہ سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے وہ کام سر انجام دیا کسی بھی وجہ کے تحت. کیونکہ ظاہر میں نے آپ سے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انبیاء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام کو آرے سے ان کی جان لی گئی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل تھا یہ دعوت تبلیغ کا کام. اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ واحد قوم رہی جو بعد میں جب حضرت یونس علیہ السلام واپس بستی لوٹے تو ان کی قوم ایمان لے آئی تھی. اور انہوں نے اس بات کیونکہ جس عذاب کے بارے میں وہ ان کو بتا کر گئے تھے وہ عذاب ظاہر سی بات ہے آ گیا تھا 40 دن کے بعد، اور اس قوم نے فوراً سے ایمان لے آئی وہ. اور اس طرح کئی انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی میں نے کیا، ان کو تو یہ معجزہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا کہ انہوں نے جب لاٹھی جو عصا تھا ان کے پاس، اس کو جب انہوں نے سمندر میں مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے، جس سے ان کے 12 قبیلے جو ہے وہ گزر گئے تھے. سعودی عربیہ میں غالباً وہ جگہ ہے، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، جہاں پر وہ گئے تھے. وہ پورا ایک واقعہ ہے. تو اب آپ سوچیں اس تمام تر باتوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتی بنایا، خاتم النبیین، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ بھی ہے کہ جتنی تکالیف آپ نے برداشت کی، طائف کا واقعہ لے لیجئے، یا اس کے علاوہ وہ جو ایک خاتون کے بارے میں اکثر ہم نے پڑھا ہے جو ان پر کچرا پھینکتی تھی، اور جب اس نے نہیں پھینکا تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور وہ ایمان لے آئی. اس طرح کئی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن آپ پر بھی کتنی مشکلات آئیں. آپ کی پوری جو خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہوں یا آپ کی آل اولاد ہو، سب حضرت امام حسین کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کے ذہنوں میں نقش ہے. تو یعنی پورے خانوادہ رسول پر جس طرح کے واقعات تو ہمیں ملتے ہیں تاریخ سے پیش آئے، تو اس بات سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر جد و جہد کے بعد پھیلا ہے. پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر دین کو مکمل کر دیا تھا. اور اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان. امیجن کیجئے کہ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ تمام تر قربانیاں جو صحابہ کرام نے دی، انبیاء کرام نے دی، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان سب نے وہ قربانیاں دیں جس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. اور اس کے باوجود ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیا کرتے ہیں. ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، کس طریقے سے ہم دین پر چلتے ہیں، وہ سب ظاہر ہم سب کو معلوم ہے. تو اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ظاہر اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہم کو مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کتنی کریمی ہے اللہ رب العزت کی، ہر نعمت سے اس نے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں. ہم نمازیں کس طرح سے پڑھتے ہیں، ہم قرآن شریف کتنی مرتبہ دن میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. اگر یہ سب ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ واقعہ صرف اس لیے آپ کے سامنے ایک مختصر ترین انداز میں پیش کیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ دین کس قدر مشقت سے پھیلا ہے اور کس قدر تکالیف برداشت کی ہیں انبیاء کرام نے اس دین کو پھیلانے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی کا مطالعہ کم از کم ایک بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.